بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، 5 ویڈیوز سیرت طیبہ کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا چکی۔ شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بہت خاص مقام و مرتبہ دے کر اور بڑی خصوصی تیاریوں کے ساتھ بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ علیہ السلام کو بھیجنے کے سلسلے میں جو انتظامات کیے گئے، جو تیاریاں کی گئیں، اور جیسا اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا، خاص طور سے چن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، یہ ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں سن لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے تھوڑے دن پہلے، بعض روایتوں میں صرف 50 دن کا تذکرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 50 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ ابرہہ نے، یمن کے گورنر نے، مکہ المکرمہ میں اللہ رب العزت کے اس عظیم الشان اور اس روئے زمین پر بننے والے سب سے پہلے گھر پر حملہ کرنا چاہا، اللہ کے اس گھر کو منہدم کرنا چاہا، شہید کرنا چاہا۔ اللہ رب العزت نے اس کے پورے لشکر کو ہلاک کر دی۔ جیسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ان واقعات میں، ان بشارتوں میں، ان اشاروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں ولادت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے بشارتیں، انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے بشارتیں سنوائی، خوشخبریاں دلوائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ حضرت آمنہ کے گھر میں، حضرت آمنہ کے پیٹ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں پیدا ہوئے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایسا لگتا تھا کہ آپ علیہ السلام سجدے میں ہوں، ہاتھ جھکے ہوئے ہیں زمین کی طرف، سر جھکا ہوا ہے زمین کی طرف، اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ بچہ سجدہ کرنے والا ہے۔ یہ شان اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ مختون پیدا ہوئے، پہلے سے آپ علیہ السلام کی ختنہ ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر ولادت ہوئی۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، جن کو شاعر رسول کہا جاتا ہے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاندار قصیدے لکھے، کافروں کو اور مکہ کے مشرکین کو جواب دیا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سال عمر میں بڑے، 7 سال۔ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، اچانک ایک کاہن دیوانہ وار بھاگتا ہوا بستی میں آیا اور کہنے لگا، ولد نبی ہذہ الامہ، ولد نبی ہذہ الامہ، لوگوں سن لو، اس امت کے نبی کی پیدائش ہو گئی ہے، اس آخری نبی کی پیدائش ہو گئی ہے جس کا تذکرہ کتابوں میں کیا گیا ہے۔ مکہ المکرمہ میں ایک کاہن تھا،
کئی دنوں تک وہ لوگوں کے درمیان نہیں آتا تھا، نکلتا نہیں تھا اپنے پہاڑوں سے باغر، نکلتا نہیں تھا اپنے غار سے باغر۔ وہ بڑی وارفتگی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ بستی کی طرف نکل کے آیا، لوگوں سے پوچھنے لگا بتاؤ آج کسی کی پیدائش ہوئی ہے، آج کسی کی پیدائش ہوئی ہے؟ لوگ کہنے لگے ہاں عبد المطلب کے گھر میں پیدائش ہوئی۔ عبداللہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، حضرت عبداللہ کا انتقال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یتیمی کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ لوگوں سے کہا کہ مجھے لے چلو، عبد المطلب کے گھر لایا گیا۔ عبد المطلب سامنے آئے، راہب نے کہا، اس کاہن نے کہا کہ کیا تمہارے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے پوچھا بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس کاہن نے کہا یہ سب معلوم کرنے کا، یہ سب بتانے کا میرے پاس وقت نہیں، کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو میرے پاس لاؤ۔ عبد المطلب اندر گئے، اس بچے کو لایا۔ جیسے ہی اس کاہن نے اس بچے کو دیکھا، زور سے بلند آواز سے اس نے کہا انتقلت النبوۃ من بنی اسرائیل، انتقلت النبوۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے نبوت آج منتقل ہو گئی ہے۔ ولد نبی ہذہ الامہ، اس امت کے نبی کی پیدائش ہو گئی ہے، آخری نبی کی پیدائش ہو گئی۔ یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اسی لیے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بہت خاص شان، بڑا خاص رتبہ دے کر بھیجا۔ عبد المطلب نے نام رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد۔ آسمان میں نام احمد ہے، آسمانی کتابوں میں نام احمد ہے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اور حضرت عبد المطلب نے نام رکھا میرے بیٹے عبداللہ کے اس بیٹے کا نام محمد ہوگا، میں یہ چاہتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ بڑا عجیب نام ہے، کبھی کسی نے نہیں رکھا۔ تو عبد المطلب نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس پوتے کا تذکرہ ساری دنیا میں ہو، لوگ اس کی تعریف کریں۔ محمد کا مطلب ہے، محمد کا معنی ہے وہ ہستی جس کی ہر جگہ تعریف کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، نام بھی منتخب کیا۔ ایک ایک چیز اللہ رب العزت نے سیلیکٹ کر کے خاص طور سے چن کے عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ذکر کیا گیا ہے، لیکن کیا شان ہے، کیا مقام ہے میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پورے قرآن میں کہیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارا نہیں گیا، دوسرے انبیاء کو نام لے کر پکارا گیا۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، یا نوح انہو لیس من اہلک، یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کو نام لے کر پکارا گیا، میرے اور آپ کے آقا کو قرآن کریم میں کہیں نام لے کر نہیں پکارا گیا۔ جہاں ضرورت کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا، اس نام کو ذکر کیا گیا ہے، وہاں بھی نبوت کا تذکرہ ساتھ میں ہے، رسالت کا تذکرہ ساتھ میں ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد الرسول اللہ، نبوت کا تذکرہ گئے، رسالت کا تذکرہ گئے۔ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نام لے کر نہیں پکارا گیا، آپ کے القاب ذکر کیے گئے، یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، طٰہٰ، یاسین، الگ الگ القاب کا تذکرہ ہے، لیکن یا محمد کہہ کر
کہیں اللہ رب العزت نے نہیں پکارا تاکہ مجھے اور آپ کو دنیا میں آنے والے ہر انسان کو پتہ چلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے۔ نام بھی اللہ رب العزت کی طرف سے چنا ہوا، منتخب کیا ہوا ہے، نام بھی پہلی کتابوں میں موجود ہے، آپ کی صفات، آپ کے کمالات کا تذکرہ بھی موجود ہے، آپ کی سیرت اور آپ کا حلیہ بھی موجود ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے نام بھی چنا، اور نام چن کر بڑی شان کے ساتھ، بڑے خاص مقام و مرتبے کے ساتھ، سب سے الگ انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ کے گھر میں بھیجا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم الشان ولادت ہے کہ اس جیسا کوئی بچہ پوری دنیا میں نہ کبھی پیدا ہوا، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے بعد جو سیرت ہے، آپ علیہ السلام کی جو حیات ہے، اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیوز میں آپ علیہ السلام کی سیرت کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اور بھی کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔